السلام علیکم دوستو، اردو نالج چینل میں آپ کا ویلکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمع روشن کی، کیسر و کسرا کے غرور کو خاک میں ملایا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئیں، تمام غزوات میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زہد و تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک عظیم سلطنت کے عظیم امیر ہونے کے باوجود عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جہاں کہیں آرام کرنا ہوتا تو زمین پر چادر بچھا لیتے اور اس پر لیٹ جاتے، کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا تو اس وقت بدن پر موجود چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک مجوسی غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو روزہ رسول میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار، کرامات اور اپنے عہد خلافت میں کیے گئے کاموں کی ایک طویل فہرست ہے، مگر اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دلچسپ و عجیب کرامت کا ذکر کیا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ فوراً آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اے ساریہ، تم پہاڑ کی آڑ لے لو، جو بیڑیے سے گلا بانی کی توقع رکھے وہ ظالم ہے۔ خطبہ کے درمیان میں اچانک آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر لوگوں نے ایک دوسرے کو مڑ کر دیکھا، مگر کسی کی سمجھ میں اس کا مطلب نہ آیا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کیا بیان کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے بھی ان کلمات کو سنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ہی کیا، تمام لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میرے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ مشرکین نے ہمارے مسلم بھائیوں کو شکست دے دی اور ان کے شانوں پر سوار ہو گئے۔ مسلمان ایک پہاڑ سے گزر رہے ہیں، اگر وہ اس پہاڑ سے آڑ لے کر مشرکین سے قتال کریں تو کامیاب ہوں گے، اور اگر پہاڑ سے آگے بڑھ گئے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری زبان سے دوران خطبہ بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے۔ علماء لکھتے ہیں اس واقعہ کے 1 ماہ بعد مسلمانوں کے پاس ایک قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اس نے بیان کیا کہ فلاں وقت اور فلاں دن ہم جب ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے تو ہم نے ایک آواز سنی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کے مشابہ تھی۔ چنانچہ ہم نے ان الفاظ کو سن کر ان پر حملہ کیا اور ہم کو فتح حاصل ہوئی۔ دوستو، یہ اس واقعہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو اور یہ واقعہ آپ کے لیے انتہائی دلچسپ ہوگا۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کریں۔